فارس اور ہانیہ گاڑی میں شہر جا رہے تھے جبکہ ماہین بیچاری ازمیر کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ بیٹھو نا۔ کیسے بیٹھوں؟ پلیز تم یہ بائک تو چینج کر لو۔ وہ سانس رو کے پھر سے اس کی بہیوی بائک سے بیٹھی۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، بیوی نہیں بنی جو میرے پہ حکم چلا رہی ہو۔ وہ گردن ترچھی کرتے اسے دیکھتے مڑا اور اس کے بالوں کو پیچھے کرتے اسے ہیلمٹ پہنا گیا۔ اچھا، اگر بیوی بن گئی تو حکم چلانے دو گے؟ وہ تھوڑی شوخ ہوتی اسے تنگ کرنے لگی جبکہ اس کے بھاری مسلز کے بازوں کو بمشکل جکڑے وہ تھوڑی سی اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ بھلے وہ اسے کمفرٹیبل فیل کروا رہا تھا پر ہیوی بائک کا ڈر تو اپنی جگہ تھا۔ ازمیر شاہ کی بیوی بننا کیا اتنا آسان ہے؟ پہلے راؤنڈ پہ بری طرح فیل ہو جاؤ گی۔ وہ بائک کو ریس دیتا بولا۔ ماہین کی چیخ نکل گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے ساتھ مکمل چپک گئی تھی اور ازمیر اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس نے بائک کو ریس دیتے روڈ پہ ڈالا۔ آغا جان نے انہیں کھڑکی سے جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کو پورا یقین تھا کہ ان کی آل اولاد انہیں دھوکہ نہیں دے گی اور واپس ضرور آئیں گے۔ خیر دن، ان بچوں کو سیکیورٹی کا مکمل بندوبست ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹے، ایک پل کو بھی انہیں بنا سیکیورٹی کا نہ دیکھوں۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان ہو۔ فارس اور ہانیہ کا سفر بہت خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ شاید وہ ابھی تک اپنے بیچ کے بنے اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے فارس کی جانب دیکھا۔ میوزک لگا لوں؟ وہ اجازت طلب کر رہی تھی۔ وائی ناٹ؟ وہ بھی جواباً مسکرا دیا۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ گانے کے لیرکس نے دونوں کے دل کے تار چھیڑے تھے۔ فارس نے رخ پھیرتے اس کا جان سا مکھڑا دیکھا اور بے اختیار ہی اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کو ایک نظر دیکھتے اس کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ہانیہ کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو مچلا۔ ایک طرف ہو ساری دنیا، ایک طرف ہو صورت تیرے، ہم تجھے دنیا سے ہو کے بے خبر دیکھا کریں۔ وہ گاؤں کی حدود سے نکلتے اب شہر کی جانب گامزن تھے۔ فارس نے اسے اپنی جانب ذرا سا کھینچا تو وہ سیدھا اس کے کندھے سے جا ٹکرائی۔ مجھے قبول تیری دنیا میں رہنا، لیکن بھر جائے دل نہ تیرا، کہیں تو بدل نہ جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے یکٹک دیکھی جا رہی تھی۔ گانے کے بول جیسے اس کے دل کی ترجمانی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے سے داخل ہو رہی تھی۔ ہانیہ تو اتنا بڑا شاندار بنگلہ دیکھ حیران رہ گئی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ دل میں آیا سوال وہ پوچھ ہی بیٹھی۔ الحمدللہ، اپنی محنت سے بنایا ہے۔ وہ گاڑی کو کار پورچ میں کھڑا کرتا سیٹ بیلٹ کھولنے لگا۔ یہ نہیں کھل رہی فارس۔ وہ نیچے اترنے لگا کہ سیٹ بیلٹ سے الجھتے ہانیہ کو دیکھا تو پیاری سے مسکان کے ساتھ اس کی جانب جھکا اور اس کی سیٹ بیلٹ کھولنے لگا۔ اس پل تو ہانیہ اپنا سانس ہی روک گئی۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ اس کی گردن پہ ہانیہ کے ہونٹوں کا ہلکا سا لمس بکھرا تھا۔ وہ تو جی جان سے کانپ اٹھی۔ فارس نے بھی یہ لمس اپنی روح میں اترتا محسوس کیا۔ اس کے بے حد قریب ہو کے دور ہونا فارس کے دل پہ گرا گزرا تھا جبکہ اس کے کلون کی مہک کو ہانیہ نے آنکھیں میچھے گہرا سانس بھرتے محسوس کیا۔ آ جائیں۔ وہ گاڑی سے اترتا اس سے بولتا ہوش کی دنیا میں لوٹا گیا۔ وہ بھی گاڑی سے نیچے اترتی اب فارس کے ساتھ قدم اندر کی جانب بڑھا رہی تھی جبکہ اچھی خاصی کنفیوز تھی۔ کیا ہوا ہانی؟ آپ یہاں کیوں رک گئی؟ ہانیہ دروازے کی دہلیز پر ہی جم گئی تو فارس نے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ آپ کی مما پتہ نہیں کیا ری ایکشن دیں گی مجھے دیکھ کے۔ اچانک آپ مجھے ان کے سامنے لے کے جائیں گے اور نکاح کا بتائیں گے تو نہ جانے وہ قبول کریں یا نہیں۔ اس کے چہرے پہ پھیلا اضطراب دیکھتے ہوئے فارس دھیما سا مسکرایا۔ آپ میری مما کو جانتی نہیں اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ میری مما ورلڈ بیسٹ مما ہیں اور جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ ان کے بھائی کی بیٹی ہیں تو وہ زیادہ خوش ہوں گی۔ ٹرسٹ می، ان کا دل بہت نرم اور بہت پیارا ہے۔ آئے میرے ساتھ۔ وہ ہانیہ کو لیے اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھا کہ اچانک سے اندر سے باہر نکلتی اپنی پھپھو راشدہ کو دیکھ کے وہیں تھم گیا۔ ارے فارس بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ آ جاؤ، اندر چلو۔ 2 دن سے زوبی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تمہیں یاد کر کر کے اپنی طبیعت خراب کر لی اس نے۔ وہ فارس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی جبکہ ہانیہ دھیرے دھیرے ان کے پیچھے قدم بڑھا گئی۔ یہ لیں، آ گیا آپ کا فارس، اب خوش ہو جائیں۔ ڈاکٹر ماریہ نے مسکرا کے کہا تو زباریہ بیگم نے فارس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ میرا بچہ، میرا فارس۔ ان کے لہجے میں بے انتہا تڑپ اور محبت تھی۔ فارس فوراً ان کے پاس جا بیٹھا۔ مما، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں اپنی طبیعت خراب کر لی آپ نے؟
وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا، میرے بچے، تمہیں بھیج کے ایک دن سکون سے نہیں کٹا میرا، اور واپس کب آئے تم؟ آغا جان نے آنے دیا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ بیٹے کے سینے لگے پوچھ رہی تھی۔ جی ماما، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کیوں نہیں اپنا خیال رکھ رہی؟ وہ ان سے بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا، ورنہ آغا جان کے نام پہ اسے وہ سچائی یاد آ گئی جو آغا جان سے اسے پتہ چلی تھی، لیکن اس وقت اس کی ماما کی حالت پہلے سے ہی خراب تھی، اس لیے وہ کوئی سوال جواب نہ کر سکا۔ میرا خیال رکھنے والے لے کیوں نہیں آتے؟ سامنے بیٹھی آمنہ کی جانب دیکھتے محبت سے کہا۔ آمنہ اس کی پھپھو راشدہ کی بیٹی تھی، اور زباریہ سمیت راشدہ اور آمنہ کا دل بھی تھا کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ زباریہ کے بعد پہ فارس نے ایک پل کو انہیں دیکھا۔ مما، یہ… وہ ہانیہ کی طرف ان کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا۔ آمنہ بیٹا یہاں آؤ۔ انہوں نے پاس کھڑی آمنہ کو پکارا تو وہ شرماتے ہوئے ان کے پاس آن بیٹھی۔ زباریہ نے اس کا ہاتھ فارس کے ہاتھ میں دے دیا۔ فارس حیران در حیران تھا، آخر اچانک اس کی مما کو ہوا کیا تھا؟ بنا اس کی بات سنے وہ فیصلہ لیے جا رہی تھی۔ اب سے آمنہ تمہاری اور تم آمنہ کے، میں چاہتی ہوں جلد از جلد تم دونوں کا نکاح ہو جائے۔ وہ بہت مسرور تھیں۔ فکر نہیں کرو زوبی، ایسا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر ماریہ راشدہ کی دوست تھیں تو اس ناطے وہ زباریہ کے قریب بھی ہو گئی۔ وہ بہت ہنس مکھ تھیں۔ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، بس تم اپنا خیال رکھو۔ ڈاکٹر ماریہ انہیں پیار سے کہتے فارس کو اشارے سے باہر آنے کو بولتی اٹھی تھیں۔ مما، آپ سے کسی کو ملوانا ہے، فارس نے پختہ لہجے میں کہتے ہانیہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کر گیا۔ ہانیہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کے پاس آئی۔ یہ ہانیہ ہے، ہانیہ حیدر شاہ، آپ کے بھائی کی بیٹی۔ ابھی وہ مکمل تعارف کرواتا ہے کہ زباریہ کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اندر کیسے آئی؟ نکالو اسے باہر۔ انہیں ایک دم غصہ آنے لگا۔ فارس شدید تر حیران ہوا۔ ہانیہ جو سلام کرنے لگی تھی وہیں اس کے الفاظ اس کے منہ میں دم توڑ گئے۔ مما جسٹ ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ فارس نے ماں کو سنبھالنا چاہا، لیکن کیا ریلیکس؟ جانتے بھی ہو اس کے باپ نے کیا کیا ہم دونوں بہنوں کے ساتھ؟ کتنا ظلم کیا، ہمیں ہمارے آغا جان سے جدا کروا دیا روپے پیسے کی لالچ نے، اور تم اس کی بیٹی کی طرفداری کر رہے ہو۔ وہ بس پہ غصہ ہونے لگی۔ پھپھو، ہانیہ کی میٹھی آواز پہ ایک پل کو وہ ٹھٹک سے دیکھنے لگی۔ خبردار جو مجھے پھپھو کہا، کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے۔ جیسا باپ ویسی بیٹی۔ ان کے لہجے میں نفرت صاف محسوس ہو رہی تھی جو ہانیہ سے اب سہن کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ وہ انہی قدموں پہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ آنسو جو کب سے روکے ہوئے تھے اب باہر لڑکتے ہوئے گالوں پہ بہتے چلے گئے۔ مما، کیا ہو گیا یار؟ آپ تو ایسی نہ تھی۔ وہ افسردہ ہوا۔ پہلی بار ہانیہ یہاں آئی تھی اور اس کا کیسا استقبال ہوا تھا، اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ کیا تم لے کے آئے اسے یہاں؟ اب کی بار تیوری چڑھائے پوچھا۔ مما، ہانیہ کی مما کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور کیا اور؟ بولو۔ فارس، ایک بات میری کان کھول کے سن، اگلے ہفتے تمہارا اور آمنہ کا نکاح ہے اور مجھے اس میں کوئی بھی خلل نہیں چاہیے۔ وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ فارس نے بے بسی سے ماں کی جانب دیکھا۔ وہ ہانیہ کی جانب چاہ کے بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کیسے دیکھتا؟ اس کے سب دعوے جھوٹے ثابت ہوئے تھے۔ ہانیہ کے قدم اپنی جگہ پہ بس تھے۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ یکٹک فارس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا کیا جواب ہوگا۔ مما، مجھے وقت دیں یار۔ یوں اچانک کیسے؟ ابھی تو آیا ہوں اور میں یہی چاہتی ہوں، اب تم واپس نہ جاؤ۔ ایسا ممکن نہیں مما، میں آغا جان کو وعدہ دے کے آیا ہوں، جانا ضروری ہے۔ وہ قطعی انداز میں بولا تو زباریہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر ٹھیک ہے، جب جاؤ گے تو آمنہ کو بھی ساتھ لے کے چلے جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مما، فار گاڈ سیک، کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم بھڑک کے اٹھا۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی جلدی مچا رہی تھی، آخر ہو کیا گیا تھا انہیں؟ مطلب تم انکار کر رہے ہو؟ وہ اس کو دکھی نگاہوں سے دیکھتے بولی تو فارس واپس ٹھہر سا گیا۔ آمنہ اور راشدہ نے ایک دوسرے کی طرف میں نے خیزی سے دیکھا۔ مما، آپ کو ناراض نہیں کر سکتا، آپ جانتی ہیں نا۔ اچھا آپ آرام کریں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا، پلیز ابھی ریسٹ کریں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا نرمی سے بولا، میرا بچہ، میری جان۔ وہ فارس کا ماتھا چوم گئی۔ مجھے یقین تھا تم مجھے کبھی انکار نہیں کرو گے۔ آمنہ بیٹا،
جلدی سے فارس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ وہ اب کی بار حشاش بشاش دکھائی دی۔ فارس نے گہرا سانس بھرتے ہانیہ کو ایک نظر دیکھا، جو قدم پیچھے ہٹاتے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ آمنہ کا رخ کچن کی جانب تھا اور اس کی والدہ زباریہ کے پاس بیٹھی مبارکباد دینے لگی تھی۔ ڈاکٹر ماریہ فارس کے ہمراہ باہر آئی۔ فارس جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھو، ان کے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے پچھلے دنوں، رپورٹ اچھی نہیں آئی۔ ڈاکٹر ماریہ پریشانی سے بولی۔ کیا ہوا مما کو؟ وہ اب حقیقتاً پریشان ہوا۔ بلڈ کینسر، 4th سٹیج۔ ان کے الفاظ پہ فارس کا سانس تھما۔ پاس کھڑی ہانیہ کو بھی لگا اس کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اتنا بڑا دکھ ملا تھا فارس کو، بیان سے باہر تھا۔ وہ جو اس سے گلہ کرنے والی تھی اب کیسے کوئی گلہ کرتی؟ اس نے اسی پل فیصلہ لے لیا، وہ فارس کے لیے کسی مشکل کا سبب نہیں بنے گی، وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے گی۔ ڈاکٹر ماریہ ضروری ہدایت دیتی جا چکی تھی۔ ہانیہ فارس کے پاس آئی، وہ بالکل چپ زمین پہ گھورے جا رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا تو اس نے ہانیہ کی جانب ایک نگاہ اٹھائی۔ فارس کی آنکھ سے نکلا آنسو اس کے گال پہ گرا تو ہانیہ کا دل ہول اٹھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے آنسو پہنچے۔ اللہ خیر کرے گا فارس۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ فارس نے اسے زور سے ہک کیا۔ ہانیہ کا دل ایک پل کو تھم سا گیا، بلکہ وقت ہی تھم گیا۔ وہ اس کے گلے سے لگے مضبوط و توانا شخص آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے لیے اس کی ماں ہی سب کچھ تھی۔ اسے کھونے کا دکھ وہ ہانیہ کے ساتھ بانٹ رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کے گرد باہیں حمائل کی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کی گردن میں منہ چھپائے کر اس سے آنکھیں میچھے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی تھی، پر وہ اسے پیچھے جھٹک نہ سکی۔ وہ دکھی تھا اور ایک اچھی شریک حیات ہونے کے ناطے اسے اپنے شوہر کا دکھ ہلکا کرنا تھا۔ وہ کر رہی تھی کہ جانے بغیر کہ آنے والے وقت میں ان دونوں کا رشتہ کس نہج پہ جانے والا تھا۔ یہ رشتہ بچتا تھا یا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ کمرے کے اندر زباریہ بیگم نے اپنے بیٹے سے ایک وعدہ لیا۔ اس وعدے کی لاج رکھنے کے لیے ہانیہ کو اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑتے۔ ازمیر کی بائک ایک فلیٹ کے آگے جا کر رکی۔ اس نے ایک تنقیدی نگاہ فلیٹ کی جانب دوڑائی۔ اتنے میں ماہین بائک سے نیچے اتری اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اندر نہیں چلو گے؟ اس نے ازمیر کا ہیلمٹ واپس کرتے ہوئے دھیمی آواز سے پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ مل لو اپنی ماما سے، جب واپس جانا ہوا تو مجھے فون کر دینا، میں آ جاؤں گا لینے۔ اور آئی تھنک تھوڑا وقت ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور ہمارے بیچ نیا بندھن بندھا۔ وہ اس نکاح کا کیا؟ ماہین اس کی باتوں پہ الجھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ نکاح ہوا ہے تو نکاح ہوا ہے، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ وہ بائک ایک طرف سٹینڈ پہ کھڑی کرتا اس کے پاس آیا۔ میرا مطلب ہے مما کو یہ بات بتانی چاہیے نا، تم اندر چلو میرے ساتھ، مل کے بتاتے ہیں۔ وہ پہلی بار گھبرا رہی تھی، نہ جانے اس کی مما کا یہ سب جاننے کے بعد کیا ریئیکٹ ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ ازمیر کو شاید اس لیے لے کے جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی ماما کو اگر غصہ بھی آئے تو وہ ازمیر کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ ازمیر بھی اس کی سوچ تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کے ساتھ قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ بلکہ اس بیگم اچانک ان کو دیکھ کے ششدر رہ گئی اور اگلے ہی پل آگے بڑھ کر ماہین کو گلے سے لگایا۔ ارے بیٹا، اچانک آ گئی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ خیریت ہے نا؟ آغا جان ٹھیک ہے؟ انہوں نے آنے کی اجازت دے دی؟ ایک ہی سانس میں وہ ڈھیروں سوال پوچھ گئی۔ ماما، آغا جان نے ہمارا نکاح کر دیا ہے۔ ماہین نے فوراً سے بیشتر اپنی ماما کو اپنے اور ازمیر کے نکاح کیا بتایا۔ انہوں نے الجھے ہوئے انداز میں ماہین کی جانب دیکھا۔ ماہین نے ازمیر کی جانب اشارہ کیا اور پھر وہ انہیں مختصراً ساری بات بتاتی چلے گئے۔ بلکہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ازمیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ازمیر ان کے بھائی کا بیٹا تھا، خون کی کشش تھی کہ وہ خود کو اس سے پیار کرنے سے روک نہ پائے۔ کیسے ہو؟ اور تمہارے پاپا کیسے ہیں؟ ایسا گناہ ہو گیا کہ سزا ملی۔ ایک دوسرے سے ایسے دور ہوئے جیسے کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ بلکہ اس بیگم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ پھوپھو، آپ جب چاہیں میرے ساتھ چلیں، اس گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ گزرے وقت میں کیا ہوا کیسے ہوا میں نہیں جانتا، لیکن ہم آنے والا وقت سنبھال سکتے ہیں۔ ازمیر کی باتوں پہ بلکیس بیگم کی خوشی سے آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیوں نہیں، میں بھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بہت ترس رہی ہوں۔ تم لوگ بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔
نہیں، وہ ابھی مجھے جانا ہے گھر، پھر آؤں گا تو کھانا بھی کھاؤں گا۔ ازمیر نے جانے کے لیے پر تولے۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ برسوں بعد آئے ہو اور بھتیجے کے ساتھ ساتھ اب تم میرے داماد بھی ہو، تو ساس ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں تمہاری آؤ بھگت کروں۔ ماہی نے ازمیر کو کمرے میں لے جاؤ، دونوں فریش ہو کے آؤ، میں تب تک تم دونوں کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ آج رات تم یہیں رکو گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت سے پیار کرتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ازمیر نے گہرا سانس بھرتے ہوئے ماہین کی جانب دیکھا تو ماہین نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ ماما، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے گلے لگے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ مانے نہ مانے ان دونوں کے بیچ میں ضرور کچھ ہے۔ آمنہ نے ایک ہی سانس میں اپنی ماں کو ساری بات بتانا چاہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری ممانی نے تمہارا اور فارس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح ہے تو وہ اس لڑکی کو کیسے گلے لگا سکتا ہے؟ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے، کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم نظر رکھو ان پہ، راشدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو نئی پٹی پڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں رکھ ہی لوں گی، آپ مانی سے کہیں نا 2 دن کے اندر دے ہمارا نکاح کرواتے ہیں۔ مجھے وہ لڑکے اور اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ایک تو میں تمہاری جلد باز طبیعت سے بہت آوازار ہوں، تھوڑا صبر کر لو، 1 ہفتہ گزرتے وقت بھی نہیں لگے گا۔ اگر راز کھل گیا ان کی بیماری کا تو… آمنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو گی تھوڑی دیر؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کسی نے سن لیا تو اور مسئلہ بن جائے گا۔ چلو میں کھانا دیکھتی ہوں، تم جا کر ممانی کے پاس بیٹھو، انہیں اکیلا مت چھوڑو۔ جب تک وہ ہمارے حق میں ہیں فارس تم سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، سمجھی تم میری بات؟ وہ اسے ہدایت کرتے کچن کی جانب بڑھ گئے۔ فارس کافی دیر ماں کے پاس بیٹھا ان کی داد رسی کرتا رہا اور انہیں اتنا سمجھا دیا کہ وہ ہانیہ سے مل لیں، پرانی باتوں کو دل سے نہ لگائیں۔ وہ آغا جان کے کہنے پہ یہاں آئی ہے، کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور اس کو گلے سے لگا لیں۔ زباریہ بیگم نے بیٹے کی باتوں پہ اس بات میں سر ہلاتے ہانیہ کو بالآخر اپنے پاس بلا ہی لیا اور پیار کیا۔ بہت دردناک ماضی ہے، اس ماضی سے ابھی نکلی نہیں، اس لیے کچھ برا کہا ہو تو بھول جانا۔ زباریہ بیگم کی بات پہ ہانیہ نے آنسو پہنچتے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پھپھو، آپ بہت اچھی ہیں، بابا نے جو کچھ بھی برا کیا میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز اپنا دل صاف کر لیں۔ وہ ان کے ہاتھوں کو چومتے بولی تو زباریہ نے اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بہت نیک بچی ہو، جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ فارس، اسے گیسٹ روم میں ٹھہرا دو اور ہر ضرورت کا خیال رکھو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی بات پہ فارس نے ان کا ماتھا چومتے اس بات میں سر ہلایا۔ رات کا کھانا سب نے مل کے کھایا۔ فارس ماں کو میڈیسن دیتا کمرے سے نکلا۔ ہر سو اندھیرا اور خاموشی تھی، کوریڈور کے لائٹس بھی آف کر دی گئی تھی۔ فارس کا رخ اب سیدھا گیسٹ روم کی جانب تھا جہاں ہانیہ ٹھہری تھی۔ اب آئے گا مزہ بھائی جان، آغا جان نے بھی کیا کھیل کھیلا ہے، چن کے داماد دیا ہے۔ کتنی تکلیف ہوگی حیدر بھائی آپ کو جب آپ کو پتہ چلے گا بلقیس کی بیٹی آپ کی بہو بن گئی۔ بلقیس بیگم اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بیٹی اور داماد کو دودھ کا گلاس دے آئی تھیں اور ہر چیز کا بندوبست کر آئی تھیں۔ بیٹی کو سمجھایا تھا کہ آج کی رات خاص بناؤ، اسی لیے روکا تمہیں یہاں۔ ماہین ان کی باتوں پر ضد جائے، ان کو ٹالنے کے لیے ہاں تو بول دیا، لیکن وہ ایسا کچھ کرنے والی نہ تھی۔ پر بلقیس بیگم بھی پوری چیز تھی، انہوں نے ان کے دودھ کے گلاس میں نشہ آور دوا ملا دی تاکہ وہ ایک ہو جائیں، تبھی تو وہ بازی الٹ سکتی تھیں، ورنہ تو کچھ بعید نہیں تھا۔ ازمیر ماہین کو ساتھ لے کے جاتا تو حیدر صاحب طلاق ہی دلوا دیتے، اس لیے وہ پکا کام کر رہی تھی۔ دودھ تو کافی ٹیسٹی ہے، ازمیر نے پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اچھا، اگر اتنا اچھا لگا تو یہ گلاس بھی پی لو۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے اپنا آدھا دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ اوپس، سوری، یہ نہیں دے سکتی، یہ تو جھوٹا ہو گیا ہے۔ 1 منٹ، میں اور گرم کر لاتی ہوں۔ وہ اپنا گلاس ایک طرف رکھتی اٹھنے لگی کہ ازمیر نے آگے بڑھ کے اس کا گلاس اچک لیا اور اسے بھی ایک سانس میں پی رکھا۔ بیوی کا جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا بولتا بہت پیارا لگا تھا۔ اس وقت وہ بلیک ٹراؤزر اور سلیو لیس ڈارک بلو ہوڈی میں تھا اور بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ماہین تو اس کے کمال کے فگر کی دیوانی ہو جا رہی تھی۔ پہلے تو اس پہ کوئی حق نہ تھا، اب تو پورا پرمنٹ مل گیا تھا۔ وہ ایک نظر دیکھتی پھر نظریں چرا لیتی، اس کا یہ کن اکھیوں سے تاڑنا ازمیر کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔
وہ صوفے پہ باہیں پھیلائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ویسے تمہیں لگتا نہیں تمہارا یہ بیڈ ہم دونوں کے لیے چھوٹا ہے؟ ازمیر نے بات کا آغاز کیا۔ ہے نا؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے، اس لیے تم وہیں صوفے پہ سو جانا۔ ویسے بھی مجھے بیڈ شیئر کرنے کی عادت نہیں۔ ماہین مزے سے کمفرٹر کھول کے لیتی اس سے بولی، اور مجھے تو بنا بیڈ کے نیند ہی نہیں آتی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھاتا انگڑائی لے گیا۔ چلو پھر جاگتے رہو ساری رات۔ بات کرتے اچانک ماہین کو چکر سا آیا، اسے لگا زلزلہ آیا ہو۔ وہ در و دیوار کو دیکھتی پلٹ کے ازمیر کی جانب دیکھنے لگی۔ تم نے کچھ محسوس کیا؟ وہ رازداری سے بولی۔ تم نے کچھ محسوس کروایا ہی نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اسے بھی زوردار چکر آیا، جسم ایک دم تپنے لگا۔ اس نے اپنی ہوڈی اتاری اور دور اچھالی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ماہی نے گھبرا کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے دودھ میں کچھ ملا تھا؟ ازمیر کی چھٹی حس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ اب ماہین بھی جیسے نشے میں جھولتے اسے دیکھنے لگے۔ جو چکراتا لڑکھڑاتا ہوا اس کے اوپر جا گرا۔ ماہی نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ بھاری بھرکم باڈی والا کہاں اس سے 1 انچ بھی ہلایا جاتا۔ اوپر کیوں چڑھ رہے ہو؟ دور ہٹو۔ ماہی نے پورا زور لگایا کہ اگلے پل وہ اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ میں جکڑتا تکیے پہ پن کر گیا۔ بیویوں میرے، اتنا ٹف ٹائم کیوں دے رہی ہو مجھے؟ اب تو نکاح بھی ہو گیا ہے، حق ہے مجھے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ ہماری رخصتی نہیں ہوئی ابھی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ حویلی سے اکیلے تم نے میرے ساتھ اتنا لمبا سفر کیا، اور ابھی اس وقت تم اور میں اکیلے ہیں اس کمرے میں، اور تمہیں ابھی بھی رخصتی چاہیے؟ امیزنگ گرل۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا بولا۔ اف، سانس رک رہا ہے میرا جلاد، دور ہٹو۔ وہ اسے پیچھے بستر پہ گراتی گہرے سانس بھرنے لگی، جبکہ اب اسے گرمی بھی لگنے لگی تھی۔ وہ اپنی بازو کو رگڑ رہی تھی، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ ازمیر کا حال بھی اس سے کچھ الگ نہ تھا۔ اس دعا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ازمیر کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار سر جھٹک کے اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ دورانیہ صرف کچھ سیکنڈ کا ہوتا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا اور جذبات ہر چیز پہ حاوی ہو رہے تھے۔ نشہ عجیب سا ہی دماغ پہ چڑھ گیا تھا، اور اس پل دونوں ہی بہکتے چلے گئے، دونوں ہی ایک دوسرے کے وجود میں گھلتے چلے گئے۔ آپ یہاں؟ ہانیہ شاور لے کے نکلی تھی کہ فارس کو اندر آتا دیکھ ٹھٹکی اور فوراً پاس پڑا دوپٹہ اٹھاتے خود پہ اڑھا۔ بات کرنی تھی آپ سے۔ وہ وہیں اس کے بستر پہ بیٹھ گیا۔ فارس، صبح بات کریں، ابھی کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ اس کے پاس آتی مدھم آواز میں بولی تو فارس نے اسے کھینچتے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ہانیہ کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس وقت آپ چاہیے ہانیہ، پلیز کچھ وقت یہی مجھے رہنے دے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا انگلیاں الجھائے بولا۔ ہانیہ کا دل بری طرح سکڑا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے لیے فکر مند لگی۔ شاید نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کی بیک کو لبوں سے لگا گیا۔ فارس، وہ میں نے ایک بات سوچی ہے، ہانیہ نے جھجکتے ہوئے کہنا چاہا، جبکہ اس کی گود میں اب وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ شاید جذبات کی آگ تھی جو پورے جسم میں پھیل رہی تھی۔ بولیں، سن رہا ہوں۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گیا۔ ہانیہ تو اپنا سانس ہی روک گئی۔ وہ اتنی جلدی کیسے اس سے فرینک ہو سکتا تھا؟ بہت سکون ہے آپ کے وجود میں۔ وہ سر اوپر کی طرف کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آپ مجھے واپس شاہ حویلی پہنچا دیں، میرا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ آپ کی شادی ہے تو وہ اس کی بات اچک گیا، جبکہ ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ ہانیہ نے عذب سے حلق تر کیا۔ تو آپ کو دلہا بنا دیکھ، کسی اور کے ساتھ بیٹھا دیکھ، کسی اور کو آپ کی سیج سجاتا دیکھ، میں نہیں سہن کر پاؤں گی، اور آپ کو روک بھی نہیں سکتی، ورنہ پھپھو کی حالت۔ وہ دل برداشتہ ہوتے سب بولی جا رہی تھی کہ اگلے ہی پل فارس نے اس کا سر تکیے پہ گرایا۔ وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے میرا حق چاہیے ابھی، وہ قطعی انداز میں بولا۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے کیا بات کر رہی تھی اور کیا بول رہا تھا؟ فارس، میں نے جو کچھ کہا اس کا جواب چاہیے مجھے، ابھی اسی وقت۔ بولیں، کیا دیں گی مجھے میرا حق؟ وہ اس کے طرف میں ہتھیلیاں ٹکاتا اسے گہرے سانس بھرنے پہ مجبور کر گیا۔ پلیز فارس، ابھی آپ جائیں یہاں سے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ابھی نہیں، پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گا۔ آپ سے سوچ سمجھ کے جواب دیں ہانیہ۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے قریب کر گیا۔ دونوں کی سانسوں کا تال میل ایک دوسرے میں گھلا تھا۔ آپ جانتے ہیں
آپ دوسری شادی؟ پہلی شادی تو مکمل کر لوں۔ وہ اس کی ناک سے ناک رب کرتا مخمور لہجے میں بولا، مجھے بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے فارس، پلیز، یا میرے بن جائیں یا کسی اور کے۔ وہ اپنے دل کی بات زبان تک لے ہی آئے۔ آپ کا بننا ہے، مکمل۔ وہ اس کی سانسوں سے الجھا تھا۔ اب بولے، اجازت ہے؟ وہ اسے اپنی نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں میچے اس کے سینے پہ چہرہ چھپایا، جس پہ اس کی رضامندی سمجھتے لائٹس آف کرتا اس پہ چھاتا چلا گیا۔ تم وثوق سے کہہ رہے ہو؟ ازمیر گاؤں سے لوٹ آیا ہے؟ حیدر شاہ کو ان کے خاص آدمی سے اطلاع مل چکی تھی۔ جی شاہد صاحب، ازمیر شاہ شہر واپس آ چکے ہیں، اور اس وقت وہ کہاں ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حیدر شاہ نے سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی جانب دیکھا تو وہ انہیں ساری ڈیٹیل بتانے لگا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، انہوں نے دانت پہ دانت رکھے غصہ ضبط کرتے ہوئے ہم کلامی سے کہا۔ دوسری طرف ازمیر کی آنکھ کھلی تو سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھتا سر ہاتھوں پہ گرا گیا۔ رات بھر کا نشہ اس وقت اڑن چھو ہو گیا، لیکن احساسات ابھی بھی جاگے ہوئے تھے۔ رخ پھیر کے ساتھ گہری نیند سوئی ماہین کو دیکھا، جس نے اس کی ہوڈی پہن رکھی تھی۔ یہ میرے ساتھ کہیں ہمارے درمیان کچھ غلط؟ وہ سر تھام گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک سرد نگاہ ماہین پہ ڈالے اٹھ کھڑا ہوتا باتھ روم میں گھسا۔ شاور لے کے تیار ہوتا باہر نکلا تو ماہین بھی کسل مندی سے آنکھیں کھولے بستر سے اترے۔ اس کی بکھری حالت دیکھتے ازمیر تو اپنی جگہ سٹل ہی ہوا تھا۔ ازمیر اپنے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دباتا، اپنے گیلے بالوں کو خشک کرتا جان بوجھ کے اسے نظر انداز کر گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس ڈریسنگ سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے مسکرا کے بولے، اپنے گھر جا رہا ہوں۔ بنا اس کی جانب ایک نگاہ دیکھے سرد و سپاٹ انداز میں کہا، ویٹ اے منٹ، میں بھی ساتھ چلوں؟ میں تیار۔ وہ جوش سے بولی اور ایک دم ٹھٹکی۔ اپنی حالت دیکھتے اس کا سانس حلق میں اٹکا۔ اسے یقین نہ آیا وہ ازمیر کے کپڑوں میں ازمیر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے تمہارے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ وہ روحان سے ہوتے بولی، ہاں تو اور بہتر ہوگا جلدی سے واپس کرو، میں نے بیگ پیک کرنا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، نکلنا ہے میں نے۔ وہ سرسری انداز اپناتا بولا، پاگل ہو گئے ہو؟ چادر سے خود کو اچھے سے کور کرتی بڑبڑائے، جس پہ ازمیر نے سرنفی میں ہلاتے مڑ کے اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے۔ خود کو چھپا تو ایسے رہی ہو جیسے میں غیر ہوں، رات بھر میرے ساتھ رہی ہوں، ابھی بھی یہ پردے داری؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، تم جھوٹ۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہی سچ ہے، اسے کچھ بھی یاد نہ تھا، ایسا ناممکن تھا۔ ازمیر جانتا تھا رات کو ان کے دودھ میں نشیاور یاد ڈالی گئی تھی، وہ بھی بھلا چکا تھا گزری رات کی کہانی، لیکن اتنا سمجھتا تھا ان کے بیچ ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے، اور وہ اس بات سے نظریں نہیں پھیر سکتا تھا۔ تم نے رات کو میرے ساتھ زبردستی؟ شٹ اپ مسز ازمیر شاہ، کیوں مرنا چاہتی ہو میرے ہاتھوں؟ وہ اس کے قریب ہوتا غرایا۔ پھر کیا ہوا رات کو؟ مجھے یاد نہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے بولی۔ ازمیر نے ماتھا مسلا۔ جاؤ جا کے شاور لو، نیچے چلتے ہیں، تمہاری مما کے سامنے بات کرتے ہیں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا، وٹ ربش، یہ باتیں مما کے سامنے کرو گے؟ شرم ہے یا نہیں؟ وہ کمفرٹر کو دور پھینکتی اس پہ چڑھ دوڑی۔ ازمیر اس کی حالت دیکھتا آنکھیں چھوٹی کر گیا۔ اس وقت تم بے شرموں والی حرکتیں کر رہی ہو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتا اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھتا سرگوشی نما انداز میں بولا۔ ماہین بجائے خود کو ڈھکنے کے وہ سر جھٹک گئی۔ اب کیا فائدہ چھپانے کا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ وہ اسے پرے دھکیلتی کبڈ کی جانب بڑھتی، اپنا سوٹ نکالتی باتھ روم کی جانب بڑھے کہ ازمیر نے اسے ایک دم کمر سے گرپ کے اپنی طرف کھینچا۔ ماہین کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ صحیح کہا، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو میری ہوڈی دو مجھے۔ پاگل ہو؟ چھوڑو مجھے، چینج کر کے دیتی ہوں۔ اس کا گھبرایا انداز دیکھتے ازمیر گہرا مسکرایا اور اگلے پل اس کو چھوڑ دیا۔ مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اس کے موبائل پہ اس کے بابا جان کی کال آ رہی تھی۔ ماہی نے باتھ روم کا دروازہ زور سے بند کیا تو وہ چونکا اور سر جھٹک کے کال ریسیو کر گیا۔ کہاں ہو تم؟ ان کا اکھڑا لہجہ محسوس کرتے ازمیر نے لب بھینچے۔ مل گئی آپ کو خبر؟ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ باپ سے بہت پیار محبت سے بات کرتا تھا،
پھر ساری حقیقت جان لینے کے بعد وہ پیار محبت مفقود ہو گیا۔ البتہ احترام اب بھی لازم تھا۔ فوراً گھر آؤ۔ آگے سے حکم نامہ جاری ہوا۔ گھر ہی آ رہا ہوں، فکر نہ کریں۔ لہجے میں بیزاری تھی، جبکہ دوسری طرف حیدر صاحب فون بند کر گئے۔ ماہین شاور لے کے باہر نکلی تو بنا دوپٹے کے تھی۔ اسے لگا ازمیر جا چکا ہوگا، پر وہ تو وہیں بت بنا کھڑا تھا۔ وہ بالوں سے ٹاول نکالتی اسے گھورنے لگی۔ ازمیر کے لبوں پر دلفریب مسکان نے احاطہ کیا۔ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے نزدیک ہوا۔ اور مکمل تم پہ میرا رنگ چڑھ گیا ہے، پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کے گال کو سکویز کر گیا تو وہ منہ بناتی دوسری جانب رخ موڑ گئی۔ چپکو کہیں گا، ابھی صحیح نہیں چپکا۔ ڈونٹ وری، چپکوں گا میں، پورے ہوش و حواس میں چپکوں گا کہ تمہاری روح تک کام جائے گی، اور تب تم بھولو گی بھی نہیں۔ وہ اس کے قریب جاتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ لال پیلی ہوتی اس کی طرف موڑی تو کچھ زیادہ پھیل رہے ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے اس کو ساکت کر گئی۔ ازمیر نے آگے بڑھ کے اس کے بالوں سے ٹاول اتارتے اس کے بالوں کو اسی سے رگڑتے اس کا چہرہ نہارنے لگا۔ دل ہی دل میں وہ اس کی سادگی کو سرا رہا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی یا ازمیر کے دیکھنے کا انداز بدلا بدلا سا تھا، وہ جان نہیں پایا، پر وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی روح میں شامل ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں عشق و محبت اس نے خود کے لیے ممنوع کیے ہوئے تھے، وہیں یہ لڑکی اس کے لیے جنون سے بننے لگی تھی۔ دروازے پہ ہوتی دستک سے دونوں کا سکتہ ٹوٹا اور دونوں تیار ہوتے آگے پیچھے باہر نکلے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ آ جاؤ، ناشتہ لگا دیا میں نے، بلقیس بیگم نے بہت پیار سے انہیں دیکھتے کہا، جبکہ بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دینا نہ بھولیں۔ ماہین تھوڑا جھیم گئی۔ ارے ازمیر بیٹا، تم کیوں دور کھڑے ہو؟ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اسے چیئر پیش کی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ازمیر کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ماہین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کس انداز میں بات کر رہا تھا؟ کیا مطلب بیٹا؟ بلقیس بیگم وہ کلاس سے گئیں۔ زیادہ بھولی مت بنے، آپ نے جو کچھ رات کیا وہ مجھے پتہ چل چکا ہے۔ میر، یہ تم مما سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ ماہین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی حیرت سے پوچھنے لگی۔ تم بیچ میں مت بولنا، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ ازمیر کا غصے سے انداز سخت ہوا اور اسے انگلی اٹھا کے وارن کرتا وہ چپ ہی کرا گیا۔ بتائیں مجھے، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں تو چلو آپ کا کچھ نہیں لگتا نا، میری کسی تکلیف سے آپ کو درد ہونا، پر یہ تو آپ کی بیٹی تھی نا، اس کا بھی خیال نہیں کیا آپ نے؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ ازمیر کی ایک یہی عادت بری تھی، کوئی بھی بات ہوتی وہ اسی وقت منہ پر کر دیتا، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا منہ پھٹ بھی مشہور تھا۔ کیا کیا مما نے؟ ماہین کا دل ہولنے لگا۔ بلقیس بیگم کا سر جھک گیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ازمیر اتنی جلدی ان کی اس حرکت کے بارے میں جان جائے گا۔ ازمیر ان کا جھکا سر دیکھ افسوس سے سر جھٹک گیا۔ 2 قدم کے فاصلے پہ جا کے کھڑا ہوتا وہ انہیں مزید گلٹ میں ڈال رہا تھا۔ مجھے لگا صرف میرا باپ ہی غلط ہے، ان کی دونوں بہنیں بے قصور ہیں، پر آج آپ نے ثابت کر دیا آپ بابا کے گناہ میں برابر کی شریک ہیں۔ ازمیر کی بات پہ بلقیس بیگم نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، کیسے یقین کر لوں آپ پہ؟ وہ تڑق ہی گیا۔ پلیز مجھے بھی کوئی کچھ بتائے گا، کیا بات ہو رہی ہے؟ ماہی نے ضد چاہتے کہا۔ بہت شوق ہے تمہیں سننے کا تو سنو۔ تمہاری ماما نے رات کو ہمارے دودھ میں نشاور پلز ملا دی تھی تاکہ ہم دونوں بہک کے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اور ایسا انہوں نے کیوں کیا اس کا جواب یہ خود ہی دیں گی۔ ازمیر نے راز سے پردہ اٹھایا۔ مما، ماہین کو لگا اس کے سننے میں مسٹیک ہوئی ہے، بھلا اس کی مما اس کے ساتھ ایسا کیوں کریں گی؟ ہاں ملائی میں نے پلز، لیکن میری نیت خراب نہیں تھی، میں چاہتی تھی تم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ تاکہ کوئی تم دونوں کو جدا نہ کر سکے، اور میرا بھائی وہ کبھی تم دونوں کو ایک نہیں ہونے دے گا۔ دیکھنا تم دونوں، جیسے ہی انہیں پتہ چلے گا تم نے بلقیس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ تمہیں مجبور کر دیں گے تم ماہین کو طلاق دے دو۔ ان کی بات پہ ازمیر نے سر جھٹکتے گہرا سانس بھرا۔ وہ مجھے بولیں گے ماہین کو طلاق دے دو، اور میں پاگل ہوں نا جو دے دوں گا؟ یار میں نے اپنی مرضی سے ماہین سے نکاح کیا ہے تو نبھانا بھی تو جانتا ہوں، بھروسہ تو رکھ لیتی آپ اتنا۔ شاید میں غلط ہوں، لیکن یقین مانو اللہ جانتا ہے کہ میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ ماہین بیٹا، وہ ماہین کی جانب مڑے۔ پلیز تم تو ماں کو غلط نہ سمجھو۔ انہوں نے اس کو تھامنا چاہا کہ ماہین غصے سے اپنا بازو چھڑا گئی۔ گہرے سانس بھرتے وہ پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مما نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اس کو نشے کی پلز کھلا دی۔
اگر کچھ برا ہو جاتا تو برا تو شاید ہو چکا تھا۔ وہ ازمیر کے ساتھ ازدواجی تعلق بنا چکی تھی۔ ازمیر، وہ گہرا سانس کھینچتے اسے دیکھنے لگی اور اس کے قریب آئی۔ بہت ڈر ہے میری مما کو کہ تم مجھے طلاق نہ دے دو، اس لیے ہمیں جوڑنے کو یہ سب کر گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ اب ازمیر اس کی بات سنتا لب بھیج گیا۔ ان کی سزا ہوگی، ان کو سزا دو۔ ازمیر، مجھے ابھی اسی وقت طلاق دو۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، پر غصہ اس وقت اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اس کی بات پر بلقیس بیگم کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ازمیر نے اسے اپنے دونوں بازوں سے جکڑے ہوئے اپنے قریب کیا۔ اب اگر یہ لفظ منہ سے نکالا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ جنونی سا ہوا۔ بلقیس بیگم تو چپ ہی ہو گئی۔ آپ نے جو کیا بہت غلط کیا، اس کے لیے شاید میں آپ کو معاف کر دوں، پر آپ کی بیٹی وہ نہ کر سکے۔ پر اب میں اسے یہاں سے لے کے جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ ماہین کا ہاتھ تھامے قطعی انداز میں بولا، نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ مما نے جو کیا انہیں پتہ چلے۔ جب بیٹی کو طلاق ہو تو تم بکواس بند کرو گی اپنی، یا دو لگاؤں تمہیں؟ ازمیر کی آواز اس بار کافی اونچی تھی کہ وہ سہم گئی۔ اس بار ماہین چپ چاپ اس کے ساتھ باہر نکل گئی، جبکہ بلقیس بیگم دل ہی دل میں ان کے لیے دعا گو ہوئی۔ ایک بار پھر سوچ لیں فارس، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر ممانی نے ہمارا رشتہ قبول نہ کیا یا انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہانیہ کے دونوں ہاتھ تھامے لبوں سے لگا گیا۔ مجھے پورا یقین ہے اپنے اللہ پہ، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے گا۔ فارس اسے یقین دلا رہا تھا، لیکن ہانیہ دل ہی دل میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ زباریہ بیگم ایک کینسر پیشنٹ تھی اور اتنی بڑی نیوز سننے کے بعد ان کو بہت بری طرح دھچکا بھی لگ سکتا تھا۔ فارس، اگر کچھ دن ٹھہر کے بتا دیں، مطلب ابھی مت بتائیں پلیز۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ ہانیہ، آپ کو مجھ پہ یقین ہونا چاہیے، میں سب سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، چلیں میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ تم دونوں ایک ساتھ؟ آمنت ان کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھ اپنی جگہ پہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ کیوں، کوئی ایشو ہے تمہیں؟ فارس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ فارس پلیز، وہ لڑ نہ پڑے۔ ہانیہ نے اسے روکا تھا۔ ہر بار کالی بلی کی طرح راستہ نہ کاٹا کرو۔ فارس دان پیستا بولا اور زباریہ بیگم کے روم کی جانب بڑھا۔ میں کالی بلی؟ مجھے کالی بلی کہا؟ ماما، ماما! آمنہ چلاتے ہوئے راشدہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ فارس سر جھٹکتا ہانیہ کو لیے زباریہ بیگم کے روم میں داخل ہوا۔ وہ تسبیح خوانی کر رہی تھی۔ ان دونوں کو اندر آتا دیکھ کر ان کے چہرے پہ ایک مسکان سجی، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکان چہرے سے سمٹ گئی جب ان دونوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھا تو ان کی سوالیہ نظریں ازمیر پہ اٹھیں۔ مما، یہ ہانیہ شاہ ہے۔ ہانیہ شاہ مطلب مسز ہانیہ فارس شاہ۔ الفاظ تھے کہ گویا ایٹم بم۔ ہمارا نکاح آغا جان نے کروا دیا تھا۔ ان کی خواہش کی لاج رکھی میں نے بھی اور ہانیہ نے بھی۔ برسوں پہلے آپ نے، خالہ نے اور ماموں نے آغا جان کے ساتھ بہت برا کیا۔ ساری سچائی جاننے کے بعد ان کا یہ فیصلہ سنتے ہم میں سے کوئی انکار نہ کر سکا۔ آپ سے چھپانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آتے ہی آپ کو بتانے والا تھا، پر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ پر میں مزید آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے آمنہ سے شادی کرنے کا کہا ہے۔ میں کیسے کر لوں شادی، جبکہ میں ہانیہ کو دل سے اپنی بیوی بنا چکا ہوں اور ان کے ساتھ اپنا رشتہ بھی شروع کر چکا ہوں۔ وہ ایک نظر سہمی ہانیہ کو دیکھتا سب کچھ بولے چلے جا رہا تھا۔ زواریہ بیگم مسلسل خاموش تھی۔ مما پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالیں۔ فارس ان کا سپاٹ چہرہ دیکھے بے بسی سے بولا، آپ چاہیں تو میری جان لے لیں، میں اف تک نہیں کہوں گا، لیکن آغا جان کے بنائے گئے اس رشتے کے ساتھ جس میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کو ناظر جان کے تعلق بنایا ہے، نہیں بے ایمانی کر سکتا۔ پلیز میری جگہ ہو کے سوچیے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ گیا۔ ان کا فارس، مشہور بزنس مین، بزنس ٹائکون جس پہ ایک دنیا مرتی ہے، وہ اس وقت ایک لڑکی کی خاطر ماں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ پلیز پھپھو جان، آپ ٹینشن مت لیجیے گا، یہ فارس تو ایسے ہی لگے ہیں، آپ جو چاہیں گی وہی ہوگا۔ ہانیہ ان کی حالات دیکھتے سہم سے گئی تھی، جلدی سے ان کے پاس جا بیٹھی۔ آپ کی من منشا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ ان کی شادی کروا دیں آمنہ سے، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، پکا وعدہ۔ ہانیہ روحان سے ہوتے بولی چلی گئی۔ فارس کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ زباریہ بیگم نے ہانیہ کو ایک نظر دیکھا
آپ کہیں گی تو میں خود فارس کو بناؤں گی شادی کے لیے، وہ آپ کی خواہش کبھی رد نہیں کر سکتے، آپ ماں ہیں ان کی، پلیز آپ ٹینشن مت لیجیے گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام گئے۔ زباریہ بیگم اگلے ہی لمحے کھلکھلا کر ہنس دیں۔ ہانیہ بالکل ساکت اور حیران چہرہ لیے انہیں دیکھے چلی گئی۔ پھپھو جان، اس کی آواز ہی جیسے حلق میں دم توڑ گئی۔ ارے میرے بچوں، میں ماں ہوں تمہاری، کیسے سمجھ لیا کہ میں جان نہیں پاؤں گی؟ مانا کہ میں نے آمنہ کے لیے فارس کو کہا اور میری خواہش تھی کہ آمنہ ہی فارس کی دلہن بنے، لیکن جب کہ اس جھلے نے تمہیں مجھ سے ملوایا اور جس طرح اس نے تمہارے حق میں دلیلیں دیں، میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پر اب تم دونوں کا اظہار اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ دال پوری کی پوری ہی کالی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ہنسنے لگی اور فارس کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ دونوں ان کے دائیں بائیں جانے بیٹھتے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ تم دونوں کا رشتہ آغا جان نے جوڑا ہے، میں کون ہوتی تم دونوں کو الگ کرنے والی؟ میرے لیے آغا جان میرے سب کچھ ہے۔ گزرے ماضی نے بہت کچھ سکھایا مجھے، بہت کچھ کھویا بھی ہے، سب سے بڑھ کر آغا جان کو کھویا۔ آج اگر اس ایک عمل سے آغا جان ہمیں واپس مل جائیں تو میرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنے باپ کے سینے سے لگ کر معافی مانگ سکوں۔ وہ اب کی بار دکھی ہو گئی۔ مما پلیز مرنے کی باتیں نہ کریں یار۔ وہ ان کے ماتھے پہ لب رکھ گیا، جبکہ ہانیہ بھی انہیں خوش و خرم دیکھ مسرور ہوئی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری اجازت کے بنا نکاح کرنے کی، وہ بھی بلقیس کی بیٹی سے؟ حیدر شاہ اپنے سامنے ازمیر کو ماہین کے سامنے دیکھ آگ بگولا ہو رہے تھے۔ تھوڑا آہستہ بولیں یار، کیوں کانوں کے پردے پھاڑ رہے ہیں؟ ازمیر نے کان کھجاتے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں وہاں کس لیے بھیجا تھا؟ وہ تم بھول گئے اور یہ نکاح کر کے تحفہ اٹھا لائے ہو میرے لیے؟ وہ اس کے لاپرواہ انداز پہ بھڑک اٹھے۔ یہ تحفہ آپ کے لیے نہیں ہے، آغا جان نے مجھے دیا ہے۔ اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں قبول کر کے اپنی چھتر چھایا میں لیں۔ ماہین ازمیر کی باتیں سنتے ہوئے سر تھامے سے دیکھنے لگی۔ وہ کس طرح اپنے بابا سے بات کر رہا تھا، سچ این امیزنگ شخص، وہ سب سوچ کر ہی رہ گئی۔ ازمیر، حیدر شاہ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ اس رشتے کو ابھی اور اسی وقت تم ختم کرو گے، یہ میرا تمہیں حکم ہے۔ حیدر شاہ نے قطعی انداز میں کہا۔ کیسا حکم؟ اور آپ مجھے حکم کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے آپ سے حکم مانگا نہیں نا، میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا خود حق رکھتا ہوں۔ الحمدللہ 25 سال کا جوان مرد ہوں، اتنا ہمت اور حوصلہ رکھتا ہوں کہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود کر سکوں۔ ازمیر کی باتیں سنتے ہوئے حیدر شاہ کو لگا وہ آئینہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی تھے وہ، اور وہ بھی تو انہی کے جیسا تھا، اور آغا جان سے ایسے ہی دو بدو ہو کر بات کرتا تھا، جس کی برداشت میں وہ اس حد تک چلے گئے کہ 25 برس پہلے بابا جان نے انہیں حویلی سے بے دخل کر دیا۔ اگر آپ کو اتنی ہی پرابلمز ہوتی تھیں تو آپ کو مجھے آغا جان کی طرف بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یار میں نے تمہیں وہاں نکاح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب کی بار حیدر شاہ کا لہجہ دھیما ہوا۔ آغا جان نے مجھے مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات، آپ جو ان کے ساتھ کر کے آئے ہیں اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایسی باتیں زیب دیتی ہیں؟ یہ سب جانتے بوجھتے آپ کر رہے ہیں ڈیڈ۔ آج اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو کیا آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ کیسا سوال؟ حیدر شاہ کے دل میں ایک دم خوف سا جا گزرا۔ میری مما کہاں ہے؟ اس کے سوال پہ حیدر شاہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم سی گئی۔ آج اتنے عرصے بعد تمہیں اپنی ماں کی یاد کیسے آ گئی؟ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ڈیڈ، مجھے پتا ہے میری مما کہاں ہے۔ آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میری مما زندہ تھی، آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، آپ کی اسی رویے، اسی انداز کی وجہ سے۔ اور آپ جانتے میری ایک بہن بھی ہے، جب وہ یہاں سے نکلی تو وہ پریگننٹ تھی، لیکن آپ نہیں جانتے تھے، آپ نے انہیں کبھی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ کن حالات میں رہیں، انہوں نے میری بہن کو پالا، کبھی سوچا؟ نہیں جانتے، آپ کو صرف دولت کی لالچ ہے، اور اسی لالچ کی بنا پر آپ نے مجھے شاہ حویلی بھیجا۔ برسوں پہلے جو آپ نے مل کر سازش کی وہ بے نقاب ہو گئی۔ مجھے لگا آپ آغا جان کے بارے میں پوچھیں گے، وہ کس حال میں، یہ پوچھیں گے، لیکن آپ کو تو ابھی بھی دولت کا لالچ ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے ڈیڈ ہیں۔ ازمیر اچانک سے بے اختیار ان کا ہاتھ اٹھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو مار نہ سکے۔ ماہین کا دل سہم سا گیا۔ ڈیڈ، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن میں لالچی نہیں ہوں، مجھے آغا جان کی دولت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ اپنی دولت جائیداد جس مرضی کو چاہے دیں، مجھے صرف اپنی بہن تک رسائی چاہیے اور اپنی بیوی کا ساتھ۔ آگے آپ کی مرضی، آپ کی خواہش، جو آپ کرنا چاہیں، کیونکہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، میں آغا جان کے پاس واپس جاؤں گا۔
سوچا تھا آپ کے لیے آغا جان کا دل نرم کروں گا تاکہ وہ دل بڑا کر کے آپ کو معاف کر دیں، لیکن آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ آپ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں، تو ایسی صورتحال میں معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو رہیں اپنے اس غرور اور لالچ کے ساتھ، میں جا رہا ہوں۔ ازمیر کی باتیں حیدر شاہ کے دل پہ ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ انہوں نے دروازے کی جانب بڑھتے ازمیر کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ڈیڈ کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ ایک بار بھی نہیں سوچو گے میرے بارے میں؟ اب کی بار ان کا لہجہ تھکا ہوا لگا تھا۔ نہیں جانا چاہتا یار، آپ اپنے لالچ کے ساتھ جی رہے ہیں، میری نہیں بنتی یار، وہ بھی تھکے لہجے میں بولا۔ تو حیدر شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ لو، چھوڑ دیا لالچ سب کچھ، بس مجھے لے چلو آغا جان کے پاس، معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنے سارے گناہوں کی۔ وہ روئے جا رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے ان کا پتھر دل موم ہو ہی گیا، ان کے اندر کا لالچ انسان انہیں چھوڑ گیا۔ ازمیر نے انہیں گرنے نہ دیا بلکہ اپنے ڈیڈ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سبب شاہ حویلی جانے کو تیار کھڑے تھے۔ جہاں سب کو ایک موقع مل رہا تھا معافی مانگنے کا، تو وہیں ایزی نے بلقیس بیگم کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ انہوں نے ایزی کا فون سنتے تشکر سے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا کہ ان کے بچوں کے دل اللہ نے بہت بڑے بنائے تھے۔ برسوں بعد وہ اپنے بھائی سے مل رہی تھی۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھی جہاں ازمیر، ماہین اور حیدر شاہ انہیں لینے آئے تھے۔ حیدر شاہ گاڑی سے باہر نکلے تو بلقیس بیگم انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ وہ ان کے بڑے بھائی تھے جن پہ ایک وقت تھا کہ زباریہ اور وہ دونوں ہی ان پہ جان چھڑکتی تھیں، لیکن وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ تینوں ہی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ بھیا، وہ آگے بڑھی تو حیدر شاہ نے اپنی باہیں وا کر دیں۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے برسوں بعد مل رہے تھے۔ ماہین اور ایزی نے انہیں گلے ملتے دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ شکر ہے اللہ انہیں راہ راست پہ لے آیا۔ ایزی کی بات پہ ماہین نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ ویسے تمہاری سپیچ بھی سپیچ لیس تھی، بہت بڑی بڑی باتیں کی آج تم نے، امپریسو۔ وہ داد دیتی نظروں سے دیکھتے بولی، اس سپیچ سے تمہارا کیا لینا؟ تمہیں امپریس میں 9 ماہ بات کروں گا جب چھوٹا ایزی تمہاری گود میں ہوگا، میرے عشق کی نشانی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے لمحے میں سرخ کر گیا۔ تم تو ہو ہی بے شرم۔ وہ منہ بناتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی کہ ایزی نے ہارن پہ ہاتھ رکھا۔ یار باقی باتیں گاڑی میں بیٹھ کے کر لینا، آج ہی سارے دکھ سکھ کرنے آپ دونوں نے۔ ایزی نے ہانک لگائے تو حیدر شاہ بلقیس بیگم کو لیے بیک سیٹ کی جانب بڑھے۔ نہ ایک بات بتاؤ، تم شروع سے بدتمیز واقع ہوئی ہو یا اب سپیڈ پکڑی ہے؟ ماہی نے اسے چڑھایا۔ رات کو تمہاری آغوش میں ہوش کھونے کے بعد، تمہاری روح میں سمانے کے بعد سے یہ حال ہے۔ اس کے کان میں بولتا پھر سے اپنی بے باک باتوں سے اسے چپ کروا گیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ازمیر نے گاڑی کو ہوائی جہاز کی طرح سپیڈ دیتے بھگایا۔ زوبی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میری بیٹی کو خواب دکھا کے اب تم نے اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا، زیادتی ہے یہ۔ زباریہ بیگم جو فارس اور ہانیہ کے ساتھ شاہ حویلی جانے کو تیار کھڑی تھی، راشدہ بیگم کی بات سنتے خود پہ ضبط کرتے انہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ گارڈز کو بلوا کر آپ کو باہر کا راستہ دکھاؤں۔ آپ نے اب تک جو کیا وہ سب میں جان گئی ہوں۔ آپ نے میری چھوٹی کینسر کی رپورٹ بنوا کے ڈاکٹر مانیہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، میرے بیٹے کو بلیک میل کرنا چاہا۔ ان کی بات پہ راشدہ بیگم بری طرح بوکھلائیں۔ آپ کو کیا لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ یہ میرا گھر ہے، میرا، زباریہ شاہ کا۔ آپ یہاں جو بھی کرتی ہیں مجھے سب پتہ ہوتا تھا۔ گھر میں ہمہ وقت اسپائی کیمرے لگے ہیں جن کا کنٹرول میرے پاس ہے۔ آپ کی سب سازشیں میں جان چکی تھی، بس انتظار تھا تو فارس کا۔ اس کے آنے کے بعد ہی آپ کو بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ اب بہتر ہوگا بنا دھکے کھائے اپنی بیٹی کو لے کے یہاں سے عزت سے چلی جائے۔ ان کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ منہ چھپا کے بیٹی کو لیے وہاں سے نکل گئی۔ مما، کیا میرے روم میں بھی اسپائی کیمرہ ہے؟ فارس کو فکر ہوئی، اسے رات کا منظر یاد آ گیا۔ تمہارے روم میں نہیں بیٹا، لیکن گیسٹ روم میں لگا۔ وہ مسکراتے اس کے 14 طبق روشن کر گئے۔ فارس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا کیونکہ وہ بھول گیا تھا کہ رات کو ہانیہ گیسٹ روم میں رکی تھی اور ان کی رات وہیں گزری تھی۔ مما، ڈونٹ یو سے کہ آپ نے کچھ دیکھا؟ وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ان سے دھیرے سے پوچھنے لگا۔ زباریہ بیگم مسکرا دی۔ اب تم جوان نسل کی طرح اتنی بھی بے شرم نہیں میں۔ ان کی بات پہ فارس کا رکا سانس بحال ہوا جبکہ ہانیہ کے چہرے پہ گلال پھیلا۔ اب ان کی گاڑی کا رخ بھی شاہ حویلی کی جانب تھا۔ وہ سب تقریباً آگے پیچھے شاہ حویلی داخل ہوئے جبکہ اس تمام وقت میں آغا جان کی طرف سے ان کو سخت سیکورٹی فراہم کی گئی تھی۔ ملک جبار تو جیل میں جا چکا تھا پر اس کا بیٹا آزاد تھا اور اسے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کر دیتا۔ شاہ زیب شاہ کو ان سب کے آنے کی خبر پہلے سے تھی اور ان کو بے دخل کرنے کے بعد وہ آج اپنی حویلی کے دروازے ان سب کے لیے کھول گئے۔
وہ سب ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ حیدر صاحب اپنی بہن زباری اور اپنی بیٹی ہانیہ سے ملے۔ وہ شرمندہ تھی، لیکن ہانیہ کا دل اللہ نے بہت بڑا بنایا تھا۔ اس نے باپ کا پچھتاوا دیکھتے معاف کر دیا۔ برسوں بعد بہن بھائی آپس میں مل رہے تھے۔ کائنات کی ہر شے جیسے خوشی سے رقص کر رہی تھی۔ وہ شاہ حویلی کی دہلیز کو پار کرتے اندر بڑھ آئے۔ سامنے ہی ویل چیئر پہ آغا جان دکھائی دیے۔ وہ تینوں باپ کو دیکھتے ان کے قدموں میں جا بیٹھے۔ پلیز آغا جان، ہمیں معاف کر دیں۔ وہ تینوں ہی بلک اٹھے، جبکہ ان کی اولادیں پاس ہی کھڑی انہیں یوں روتا دیکھ دکھی ہوئیں۔ کر دیا معاف؟ اٹھو تینوں نیچے سے۔ آغا جان کی بات پہ انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایسے نہ دیکھو، بہت پہلے ہی کر چکا تھا جب یہ سچائی جانی کہ مجھے زہر دینے میں تم تینوں کا ہاتھ نہیں۔ وہ اب کی بار سب پہ بم گرا گئے۔ مطلب؟ انہوں نے شیچو پن میں پوچھا۔ مطلب صاف ہے، یہ راز کھل چکا ہے کہ مجھے زہر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ملک جبار تھا۔ اس نے یہ کھیل کھیلا میری ہی حویلی میں، میری ناک کے نیچے، اور الزام تم تینوں پہ لگا۔ اور اس وقت حالات و واقعات ایسے تھے کہ سب کچھ تم تینوں کے خلاف تھا، اسی لیے مجھے تم تینوں کو سزا دینی پڑی۔ اب یہ سوچ رہے ہوگے کہ جب سچائی جان گیا تھا تو واپس کیوں نہیں بلایا؟ تو بچوں، صرف مجھے زہر نہ دینے کا الزام پھٹا تھا، نہ تم تینوں پہ سے۔ تم تینوں کے اندر کا لالچ مرا نہیں تھا، اس لیے اس شاہ حویلی سے دور ہی رکھا۔ خیر صد شکر ہے کہ تم لوگوں کی اولادیں تم لوگوں پہ نہیں گئی، بہت سلجھی اور شریف اولاد ہے۔ وہ مسکرا کے بولتے سب کو مسکرانے پہ مجبور کر گئے۔ شاہ حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا۔ دونوں جوڑیوں کو ایک ساتھ بٹھاتے آغا جان نے ان کا صدقہ اتارا۔ ان خوبصورت دلہا دلہن کی جوڑیوں کو دیکھنے پورا گاؤں امٹ آیا تھا۔ شاہ حویلی کی سیکیورٹی پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ عرصے بعد شاہ حویلی میں کہکوں کی گونج گونجی تھی اور شاہ زیب شاہ پھر سے جی اٹھے تھے۔ اب انہیں انتظار تھا پڑپوتوں کا۔ جی ہاں، خوشیاں دبے پاؤں دستک دے رہی تھیں، لیکن کیا لگتا ہے آغا جان کو پہلے پڑپوتے یا پڑپوتے کی خبر کون سی جوڑی سنائے گی؟ ڈیسنٹ اینڈ پیاری سی جوڑی ہانیہ اینڈ فارس، یا دبنگ اینڈ جنونی جوڑی ایزی اینڈ ماہین؟ آپ سوچیں، ہم یہاں کہانی دی اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں سب کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔ جزاک اللہ۔